وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں، تو حضور علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہیں جی انشاءاللہ سارے، تو ساڑھی تو بالکل سیدھی گل ہوندی ہے، کوئی لمبی چوڑی ہے کوئی نہیں، لیکن حضرت صاحب فرماندے سن کہ جدوں بھی دین دی گل کرو نا تو پھر سر جھکا کے بات نہیں کرنی، ذرا سی کم کریں، اور اپنی بات ہو کوئی ہمیں کوئی گالی نکال دے، کوئی ہمارے ماں باپ کو بھی برا کہہ جائے تو پھر حضرت صاحب فرماندے سن یہ تو قبول کیا جا سکتا ہے، اپنی بات ہو تو سر نیچے، لیکن جب بات آقا و مولا کے دین کی ہو تو پھر سر اوپر، اور پھر جو ان سے ہے نا پھر سینہ تان کے آقا و مولا کے دین کی بات کرنی ہے۔ تو آپ تمام لوگ بیٹھے آقا و مولا کے غلام، تو انشاءاللہ پھر تیاری ہے نا نظام مصطفیٰ کی انشاءاللہ۔ تو جڑے لوگ یہ کہنے سے جی لبیک تو چلی گئی، لبیک تو آ نہیں سکتی، یہ سارے نہیں، یہ 1000 مرتبہ اور مل کے بھی آ جائے اور 10 والی دوبارہ جب کے بھی آ جائے، لبیک والے دیکھ کر کل کا بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں نے پوری جرات اور قوت کے ساتھ آقا و مولا کے چمکتے دین کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں۔ ہم نے آقا و مولا کے نام کا کلمہ پڑھا نا جی انشاءاللہ، ہم نے حضور علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھا، اور ہمیں آقا و مولا کی غلامی پہ فخر ہے، ہم ہیں رسول اللہ کے غلام۔ اب بتاؤ جی کرب و جوار میں اگر آپ نظر دوڑائیں بڑے لوگ آپ کو ملیں گے، کچھ لوگ کہیں گے جی ہم نواز کے غلام، کچھ کہیں جی ہم عمران کے غلام، کوئی کہیں دینے سے بھٹو کے غلام، نہیں ہم لبیک والے آقا و مولا کے غلام، ہم نہ عمران کے غلام، نہ ہم نواز کے غلام، نہ بھٹو کے، نہ زرداری کے، ہم غلام محمد عربی کے۔ اس کائنات میں کسی دنیا دار اور کسی کمینے کی غلامی کرنا نہ کوئی فخر نہ کوئی اعزاز، اس دنیا میں اگر کسی ہستی کی غلامی کرنا فخر ہے تو وہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ کی غلامی کرنا۔ سنیں جی آقا و مولا حضور علیہ السلام کا دین ہے کہ آگے سن 2 ہجری ہے، 17 رمضان المبارک جمعہ المبارک کا دن، اور بدر کے مقام پر سارے کافر آ کے کھڑے ہو گئے، 1000 کے قریب تعداد، تو تعداد کی کثرت بھی ہے اور اسلحے کی فراوانی بھی، ننگی تلواریں بھی، زریں بھی، ڈھالیں بھی۔ تو آقا و مولا حضور علیہ السلام اپنے ساتھ 305 صحابہ لے کے چلے، عام جو مشہور ہے نا غزوہ بدر کا 313، 8 صحابہ کرام کو آقا و مولا نے مدینہ میں کی ڈیوٹیاں دیے کہ ادھر تعینات فرمایا، 305 صحابہ حضور علیہ السلام لے کے چلے میدان بدر کی طرف، اور اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی پوری دنیا میں، پوری روئے عرض پر اس وقت مسلمانوں کے پاس جو اسلحہ تھا نا، اسلحہ صرف اور صرف 8 تلواریں، کتنی جی اونچی، کتنی تے صحابہ کتنے 305 تے 8 صحابہ دے ہاتھ تلواراں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے، دفاع کے لیے ذرہ نہیں، ڈھال نہیں، ہم ماننے والے ان صحابہ کے، 305 کی تعداد، 8 تلواریں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے، گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2، کتنے گھوڑے جی؟ ایک حضرت مقداد بن اسود کا، ایک حضرت زبیر بن عوام کا، 2 گھوڑے تے 8 تلواراں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے، پورا کفر بدماش سامنے کھڑا۔ اب یہ جو صحابہ دی تعداد جڑی ایسی نا 305، اس دے اندر بوڑھے بھی آئے تے بچے بھی آئے، سارے جوان جنگجو نہیں، بوڑھے بھی آئے، زیادہ عمر والے بھی تے کم سن چھوٹے بچے بھی۔ اور اگلی جو بات ہے جناب 17واں روزہ جمعہ المبارک کا دن، اور صحابہ فرماندے نے جس ٹائم اسی چلے نا تو ہم تو چلے بھی بھوکے، کھانے کے لیے دانے نہیں، کھانے کے لیے اناج کھجوریں بھی کوئی نہیں، پانی بھی نہیں پیا، اور جناب روزے کی حالت میں چل دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ فرماندے نے کہ میں
اس وقت خود یہ میں نے نظارہ دیکھا کہ اللہ کی قسم کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی۔ سنیں جی عشق مصطفیٰ کی پاور ہے کیا اور اسلام کی کیا پاور۔ کئی ایسے صحابہ لڑنے جا رہے ہیں کفار کے ساتھ جنگ، میدان بدر سامنے لگا، سامنے ننگی تلواریں، اسلحے کی فراوانی، تعداد کی کثرت، اور جب صحابہ چلے تو جوتیاں پاؤں میں پہننے کے لیے کوئی نہیں۔ تب حضور نے پوچھا، یہ ہے جی عاشق کا امتحان۔ تب حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں بھی اب میرے غلاموں بتاؤ، اب تو پورا کفر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اب بتائیں کہ جنگ کرنا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہم تعداد میں 305، یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی معلوم کہ گھوڑے ہمارے پاس 2، تلواریں 8، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا، آپ حکم تو دیں 8 تلواریں 2 گھوڑوں کے ساتھ۔ بدر تو یہ کھڑا، یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ غلام ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بتائیں جی آخر یہ کس طرح ممکن کہ ہو 8 تلواریں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہ ہو۔ تو تب کسی ایک صحابی رسول نے یہ عرض نہیں کی، یا رسول اللہ ساڑھے کول تو تلوار کوئی نہیں، گھوڑے کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، ڈھال کوئی نہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ آپ حکم تو دیں، پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے ہم تیار۔ تو پھر جنگ چھیڑی کہ نہ چھیڑی جی صحابہ نے؟ چھیڑی۔ تو پھر کیا ہوا کہ پورا کفر صحابہ نے گرا کے رکھ دیا۔ اب پھر کسی نے پوچھا کہ جناب یہ کس طرح ممکن کہ سامنے تو کافر بھی تھے، سامنے ننگی تلواریں بھی ہیں، تو اے جڑے حضور دے غلام بغیر جتیاں تو، بغیر تلواروں سے، بغیر تیروں کے، بغیر نوزوں کے، آخر یہ کس طرح ان کی طرف دوڑ پڑے جنگ کے لیے؟ تو اقبال کہتا ہے کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، کافر ہو تو کرتا ہے تلوار پر بھروسہ، اور مومن ہو تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ لیکن آخر یہ کس طرح ممکن کہ بغیر تلواروں کے آخر صحابہ کے بازو میں پاور کون سی تھی؟ تو اقبال کہتا ہے کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مستوی ہے، اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے ہم وارث صحابہ کے، ہم مودی کے، ٹونی بلیئر کے، کلنٹن کے، کسی یہود و حنود کے، کسی بغیرت بلے باز کے ہم ماننے والے نہیں۔ ہم ماننے والے سیف اللہ کی تلوار کے، ہم ماننے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، ہم ماننے والے ٹیپو سلطان کے، ہم ماننے والے نور الدین زنگی کے، ہم ماننے والے حیدر قرار کے۔ آپ لوگ اپنا مقام مرتبہ سمجھیں۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف دیکھا، خانہ کعبہ شریف کی طرف، تو حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، ہمیں یہ معلوم کہ تو اللہ کا گھر، اے خانہ کعبہ ہمیں یہ بھی معلوم کہ تیری بہت بڑی عزت، تیرا بہت بڑا مرتبہ مقام۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جس انسان نے مجھ محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا کہ اس کی عزت، اس کا مرتبہ، اس کا مقام کعبۃ اللہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یا رسول اللہ، ذرا سے کام کریں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا۔ یہ آپ لوگوں نے پوری جرات اور قوت کے ساتھ آمنے رہنا انشاءاللہ۔ شیر کی ایک دن کی زندگی، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور دنیا دار کمینے کی 1000 سال میں رہنے والی زندگی آقا و مولا کی غلامی کے اندر جینے والی ایک لمحے کی زندگی سے بہتر ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔
آج تے وٹا پٹو تھلو نکل دے عاشق مصطفیٰ. آج تو وہ بھی عاشق ٹھہرے جو بندہ 2 دن 2 راتاں رضائی تے تلائی بھی نہ چھٹ سکا حضور دی عزت آستے. جڑا بندہ تھانے دار دو ایک کے نس گیا, جو بندہ ایک پرچہ بھی نہ جھل سکا, کیا وہ حضور کا غلام ہے؟ حضور کے غلام یہ بیٹھے. حضور کا غلام وہ نہیں جو انسان پوری زندگی نبی رحمت کے نام پر ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکا, وہ حضور کا غلام نہیں. اور وہ کون سا حضور کا غلام جو انسان پوری زندگی کسی تھانے دار کی آنکھ میں آنکھ نہ ڈال سکا, جو انسان پوری زندگی نبی رحمت کے نام پر 1 گھنٹے کے لیے کڑی نہ لگوا سکا, 2 دن 2 راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ گزار سکا, وہ حضور کا غلام نہیں. حضور کا غلام ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری. سامنے پھانسی کا پھندا لگاؤ, ہڈیالہ کی جیل ہو, پھر ممتاز قادری کی ٹانگیں کاپی نہیں, قدم ٹکمکائے نہیں, بلکہ سینہ تان کے چلا, پھانسی کا پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہوگا. آقا و مولا کی عزت ناموز کی پہرے داری سے 1 انچ بھی ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. وعدہ نا جی انشاءاللہ. جس طرح زندگی 1 مرتبہ اسی طرح موت بھی 1 مرتبہ آنی ہے. تے ساڑھے حضرت امیر مجاہدین آپ فرماندے سن جے موت آقا و مولا دے ناتے آ جائے, اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہے. اس لیے جو بزدل اور کمزور دل حضرات ہیں نا, ان کے بس کی بات نہیں ہے. دین کی بات کرنا اس بندے کی بس کی بات نہیں ہونے سی. سوچئے جناب اتنے پرچے بھی ہیں نے, تو ادھر جناب ایک ایجنسی والا بیٹھا, تو ادھر دعا بیٹھا, تو پھر تھانے دار آ جائے گا, تو پھر ساڑھی ٹون ہی چینج ہو جائے. آپ حضرت امیر مجاہدین کا حکم سنو جی. آپ فرماتے سن کہ بیٹا زندگی میں اگر کبھی دین بیان کرنے کا موقع مل جائے نا, تو آپ کو لوگ تھوڑی سی عزت دے ہی دیں کہ جناب آئیں اور آپ دین بیان کریں. تو حضرت امیر مجاہدین فرماتے سن پھر کسی دنیا دار کمینے کی طرف نہیں دیکھنا, پھر کوئی پرواہ نہیں کرنی, پھر جیل ہو, تھانہ ہو, پرچہ ہو, کوئی دنیا داروں کا ٹاؤٹ بیٹھا ہو, کوئی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہو. آپ فرماتے ہیں جب بھی دین کی بات کرنی ہے تو پھر اس عقیدے کے ساتھ, یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, نظروں پہ چڑھے کون دیکھ تلوہ تیرا, اور میں تو مالک ہی کہوں گا مالک کے حبیب, یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا, اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری, جس دن اچھوں کو ملے جام چھڑکتا تیرا. سنو جی, اب اگلا مسئلہ سنیں تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے بغیر اگر آپ کی جان چھوٹ جائے گی, تو اس طرح نہیں ہے بات. اور اگر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی محنت اور قرآن کا قانون اوپر لانے کی لگن کے علاوہ اگر آپ کی جان چھوٹ جائے گی, تو پھر بھی یہ بات نہیں ہے. سنیں جی, نمازی کی نماز, روزے دار کا روزہ, حاجی کا حج, یہ تمام دینی معاملات, تمام فرائض ایک قبول تب بھی ہوں گے, یہ درجہ قبولیت تک صرف اسی صورت میں پہنچیں گے اگر آپ کے سیدھے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوگا. ان بندہ ہوئے نمازی رات پوری کھڑا ہو کہ تہجد پڑھے, تو نفلہ نیتا جائے, پڑھتا جائے. دسو کہ اگر اس کا دل دھڑکتا ہو گستاخان رسول کے ساتھ, اگر اس کا دل دھڑکتا ہو محافظ ناموس رسالت ممتاز قادری کی قاتل جماعت کے ساتھ, اگر اس کا اندر ملا ہو اللہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ, تو پھر دسو کیا اس نمازی کی نماز قبول ہو جائے گی؟ تو اس حاجی دا حج ننگے پاؤں مدینہ پاک جانے سے بات نہیں بنتی, بات بنتی ہے مدینہ پاک کی عزت ناموس کی پہرے داری سے. اور اسی طرح آج ہم ابھی شاہ صاحب قبلہ نے بیان فرمایا, ابھی میں کہہ رہا آپ ادھر بیٹھے, بار اللہ نہ کرے دین کے اوپر حملہ ہو رہا ہو, اور بار کوئی صحابہ کی عزت ناموس پر حملہ کر رہا ہو, اسی اندر کہیے نہیں ابھی میرے بات ایک اور بیان ہوگا, بیان سنو جی, تو ہمارا بیان قبول ہے.
اونچا آپ کا سننا قبول ایسے کہیے آؤ جی محفل ملاد کریے بار آقا و مولا کے خاکے بان رہے ہوں حضور کی عزت ناموز پہ حملہ ہو کوئی خنزیر سے بھی بڑھ کر آقا و مولا کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہو ہم کہیں جی ہم نے تو ملاد بنانا اور بار کوئی حضرت امی عائشہ اپنی ماں کے بارے میں کوئی بات نہیں سنتا تو پوری امت کی ماں حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی کتا بکواس کر جائے اور ہم اندر بیٹھ کے نعتیں پڑھے ہوں تو پھر بتاؤ ہماری نعت پڑھنا قبول ہوگی؟ بتاؤ جی کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آقا و مولا کے ساتھ وفا نہیں کی؟ کیا ہمیں ہمارے باپ سے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق پیارے نہیں؟ ہم اپنے باپ کے لیے ہم گالی نہیں سنتے تو آج سے 1 سال پہلے وہ کتے سے بھی زیادہ خنزیر اسلام آباد کے اندر سپیکر پہ حضرت ابو بکر صدیق کو وہ معاذ اللہ کافر کس طرح کہہ گیا؟ راتوں رات جہاز میں بٹھا کر اس کو انگلینڈ بھیج دیا گیا کہا جی نہیں کہا جی اس نے اور حضرت ابو بکر صدیق جو وہ ہستی ہیں کہ بعد از انبیاء پوری کائنات میں اگر کسی کا سب سے بڑا مرتبہ مقام عزت ہے تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کی ہے آپ بتائیں جی تو اس بھونکنے والے کتے کا منہ کس نے بند کروانا تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ کون سی پیری ہے یہ کون سی فقیری ہے اور یہ کون سی آپ کی مسلمانی ہے کہ حضور کی عزت بات ہو بندہ چپ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہو پھر بندہ چپ اپنی ماں کو کوئی گالی دے اگلے کا بندہ منہ توڑ دے اس کے خلاف بندہ تھانے جائے درخواستیں دے پرچہ کروائے تو کوئی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کر جائے ہم پھر چپ اپنے باپ کے بارے میں تو ہم نے آج تک کسی کے منہ سے اف اور گالی بھی نہ سن سکے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہو تو پھر بندہ چپ تو ایسی بغیرتی کی زندگی مداحنت والی زندگی کم سے کم ہم نہیں جی سکتے سنیوں کا یہ طرح امتیاز اور ہمارا خاصہ ہے کہ ہم انبیاء کرام کی بھی عزت ناموز کے محافظ ہیں ہم اہل بیت اطہار کی بھی عزت ناموز کے محافظ ہیں اور ہم صحابہ کرام تبع تابعین تمام اولیاء کرام کی بھی عزت ناموز کے محافظ ہم ہیں تو اس نے راتوں رات باہر بھیج دیا ہم نے جیلم میں اس کے خلاف جب مظاہرہ کیا تو مجھے جناب کڑی لگا کے جیل میں ڈال دیا گیا جس نے ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد معاذ اللہ جڑا بندہ کافر بول گیا اس کے لیے راتوں رات ٹکٹ تھے انگلینڈ دی فلائٹ تو ہم نے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق زندہ باد کے ان کی عزت کی پہرے داری کی بات کی تو سانو جنابت کڑیاں لگوا کے اندر لیکن بات یہ ہے کہ آپ بھی تو ایسے ہی پاکستان چاہتے ہیں کیا یہ ملک پاکستان کیس لیے بنا کہ یہاں لڑکیوں کو جس نے 126 دن لڑکیوں کو جناب سر عام نچوایا ڈی چوک کے اندر سر عام اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی قرآن و حدیث کے قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھی لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کو سر عام 126 دن نچوانے والا کتنے پرچے کٹے جی کتنے کریک ڈاؤن ہوئے کتنے مرتبہ تھانے دار موبائل لے کے گیا تو کتنے کوڑے لگے کتنی جیل ہوئی نہیں بدلے میں کیا ہوا کہ اس کو امیر المومنین بنا دیا گیا اس کو حق میں زمانہ بنا دیا گیا اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست کے دعوے دار ہیں کیا وہ شخص مدینہ کی ریاست بنا سکتا ہے کیا وہ شخص پورے ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ کر سکتا ہے جو اپنے 6 فٹ وجود کے اوپر اسلام کا نفاذ نہ کر سکا اور جس کی شکل بھی آقا و مولا کے فرمان کے مطابق نہیں اور جس کے گھر کے اندر قرآن نہ ہو جس کی اسمبلی میں اسلام نہیں جس کی دفتر میں قرآن نہیں اور جس کی صفوں کے اندر کابینہ کے اندر ایک بھی اسلام کا خیر خواہ ایک بھی اسلام والا نہ بیٹھا ہو کیا وہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرے گا یہ کابینہ بیٹھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ملک پاکستان میں قرآن و حدیث کی بالادستی کریں گے یہ وہ کابینہ بیٹھی ہے صدارت وہ کار ہے بغیرت بلے باز جو خاتم النبیین بھی نہ کہہ سکا علانیہ فاسق فاجر اور یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں ہم نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں گے یہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر بھی فتح کریں گے اور انہوں نے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہ رہا کرائیں گے کافروں کے ساتھ یہ جنگ لڑیں گے ہندو رقصاؤں کا ناچ دیکھنے والا کبھی بھی ہندوستان کے خلاف اعلان جہاد نہیں کر سکتا دل میں درد نہیں نگاہ پاک نہیں اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں دلیر بندہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر درد ہو اور نگاہ اس کی پاک ہو
ہندی اور رقاصاؤں کا ناچ دیکھنے والا بندہ خدا کی قسم یہ کبھی یاد نہیں کر سکتا. آپ ابھی صفحہ لے ہیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اوپر بیٹھے ہیں نا سیاسی, 1 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 100 سے زائد مرتبہ آپ ان کو اقتدار دیں, پھر یہ سارے مل بھی جائیں, خدا کی قسم یہ اعلان جہاد نہیں کر سکتے. میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا, کیوں؟ جس کو پتہ ہی نہیں کہ دین اسلام ہے کیا, توحید ہے کیا, رسالت ہے کیا, قرآن و حدیث کی پاور ہے کیا, اسلام ہے کیا, حق اور باطل کی لڑائی جنگ ہے کیا, اور صحابہ کی سیرت ہے کیا, اور جذبہ جہاد ہے کیا, اس کو کیا پتا؟ وہ کبھی بھی اعلان جہاد نہیں کر سکتا. اعلان جہاد اگر کرے گا تو وہ محمد عربی کا کوئی غلام ہی کرے گا. تمام کے تمام صحابہ جری, تمام کے تمام صحابہ جہادی, اور تمام کے تمام صحابہ قرآن و حدیث کے عالم بھی ایسن یا نہیں جی؟ تو یہ کابینہ بیٹھی ہے, کچھ آپ بھی تو, یہ تو اللہ فرماتا ہے نا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو تسی ایک آؤ جس ہمیں سمجھ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 2 آنکھیں 2 کان دیے ہیں, سوچو سمجھو پھر آپ لوگ فیصلہ کریں. یہ کابینہ بیٹھی ہے اور صدارت اس کی ہے جو خود فاسق فاجر ہے, جو خاتم النبیین نہ کہہ سکا. اور کابینہ میں ادھر دیکھو تو ادھر بیٹھا شیخو اور ادھر بیٹھا ڈبو. یہ ہے جو اسلام کا, ہاں یہ وہ ہے کہ جو اسلام کا نفاذ کریں گے, جو کہتے ہیں ہم. اور مجھے تو یہ حیران کی جو آپ سب کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے مومن, ہم بڑے مسلمان, تو تسی بھی انہوں نے پیچھے نیت لی تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں. حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ دنیا میں تم نے محبت کی, جس کو تم نے دنیا میں اپنا امام, اپنا لیڈر, رہنما مانا, اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ, قیامت میں بھی اس کے ساتھ. یہ کابینہ بیٹھی, ایک پاسے بیٹھا ڈبو تو دوے پاسے بیٹھا شیخو, ادھر بیٹھا جناب ایک قبضہ مافیا, ادھر بیٹھا اس سے بڑا ظالم, ادھر بیٹھا ایک فاسق, ادھر بیٹھا اس سے بڑا فاجر, ادھر بیٹھا قبضہ مافیا, اس سے بیٹھا اس سے بھی بڑا ظالم, ادھر بیٹھا ایک علانیہ زانی, ادھر بیٹھا دوسرا شرابی. بتاؤ کیا یہ لوگ, یہ کمینے لوگ یہ دین اسلام کا نفاذ کریں گے؟ اسلام کی کابینہ یہ نہیں. اسلام کی کابینہ کیا ہے کہ مدینہ پاک ہے اور مسجد نبوی شریف ہے, صدارت آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ہے. یہ ہے جی مدینہ پاک کی ریاست اور کابینہ. ادھر دیکھو صدارت آقا و مولا کی, حضور علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. ادھر دیکھو دائیں جانب تو بیٹھے ہیں جناب ابو بکر صدیق, یہاں بیٹھے فاروق اعظم, ادھر بیٹھے عثمان غنی, ادھر بیٹھے مولا کائنات حیدر قرار, ادھر بیٹھے ابو دجانہ, ادھر بیٹھے ابو ہریرہ, ادھر بیٹھے حضرت سعد, ادھر بیٹھے حضرت سعید, ادھر بیٹھے جناب ابو بکر صدیق, اور ادھر بیٹھے جناب حضرت سعد بن معاذ, ادھر بیٹھے معاذ بن جبل, اور سامنے اسلام کا جھنڈا, فوج کا جھنڈا وہ لے کے کھڑے ہیں حضرت سیف اللہ, حضرت جناب خالد بن ولید. اسلام کی کابینہ تو یہ ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر کفر کو مسل کر پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا جون سے ہے وہ سر بلند کیا. تو حضور نے فرمایا آج فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے, جھٹ کے ساتھ اس طرح اکھاں دے سامنے موت کا فرشتہ آ جانا, پھر کیا ہونا کہ پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جانا. تو اس طرح نہ ہو کہ پھر جدوں سے مر جائیے تو پھر حافظ آباد اور جیلوں کے کتے ہم سے بازی لے جائیں. اگر ہم آج حضور کے ساتھ وفا نہیں کرتے تو خدا کی قسم 4 ٹانگوں والا کتا ہم سے زیادہ بہتر ہے. اور لوگ کہتے ہیں لبیک والے سخت بات کرتے ہیں, ہم نے کہا دین کے جتنے بھی بابے گزرے ہیں جب بھی قرآن و حدیث کے بات آئی ہے تو انہوں نے سخت بات ہی فرمائی ہے. اور حضرت صاحب ساڑھے امیر مجاہدین فرماندے سن کہ چوں چوں یوں یوں کر کے اسلام نہیں پھیلا, اور کبھی بات ایسی کرنی بھی نہیں, بات ایسی کرو کہ اگلے دن ایک باری دھونتے نکلے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ہر کسی نے دھوئی کٹیا تو بابا بلے شاہ صاحب بھی کٹیا دھوں. آپ فرماندے نے کہ راتی جاگے کریں عبادت. کیوں جی؟ اب سنو کہ کتا 4 ٹانگوں والا ایک جانور, دنیاوی مالک اس کو تو کر کے 2 سوکھی روٹیاں اس طرح پھینکتا ہے. کتا 2 سوکھی روٹی کھا جانے کے بعد سرد راتوں میں پوری رات وہ سوتا نہیں ہے. 2 سوکھی روٹی کھا جانے کے بعد 4 ٹانگوں والا کتا جانور حیوان وہ مالک کی حویلی کے گرد رات پوری جاگ کر اس طرح وہ پہرا دیتا ہے, لیکن مالک کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے, مالک کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے. کتا
14 2 سوکھی روٹیاں کھا جانے کے بعد اپنے مالک کے ساتھ وفا کر گیا، تو ہمیں آقا و مولا نے صرف ٹکڑے تو نہیں دیے نا جی، حضور کے صدقے ہمیں اسلام ملا، ایمان ملا، قرآن ملا، یہ شکلیں ملی، یہ عزت ملا، یہ مرتبہ، یہ مقام ملا، اور سب کچھ پا جانے کے بعد آخر ہم آقا و مولا کے ساتھ وفا کیوں نہ کر سکے؟ آج کا مسلمان سب کچھ پا جانے کے بعد اگر وہ شکل رکھتا ہے تو یہودیوں کی طرح، لباس پہنتا ہے تو نصرانیوں کی طرح، بات کرتا ہے تو ہندوؤں کی طرح، آئیڈیل مانتا تو بلے باز، دنیا دار، فاسق فاجر کمینوں کو ABCD پڑھ اس کو آتی ہے، تو ایک آیت اس نے کہا قرآن مجید دی تو وہ بھی وہ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر بتاؤ کہ سب کچھ پا جانے کے بعد آج میں اور آپ در مصطفیٰ سے دور کیوں ہوگے؟ راتی جاگیں کریں عبادت، بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں رات پوری تو بہ کے تسبیحاں پڑھتا ہے نا، اور بڑی بڑے مسئلے بھی ہیں تو بڑی دستاراں بھی تو جبے بھی تو پیر صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، حضرت صاحب کیوں نہیں ہے جی تحفظ ناموس رسالت کے لیے اور حضور علیہ السلام کے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے، قرآن کے قانون کے نفاذ کے لیے حضرت صاحب کیوں نہیں میدان عمل میں؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی پھر ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ تو صاحبزادہ صاحب ہیں، اور ان کی ایک اپنی گدی ہے، ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اور ان کے روحانی وظائف ہیں، اور ان کی ایک اپنی روحانیت کے معاملات ہیں، وہ اس لیے میدان عمل میں نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا امام حسین سے بھی بڑی کسی کے پاس گدی ہے؟ کیا امام حسین سے بڑا کوئی گدی نشین؟ کیا امام حسین سے بڑا کوئی پیر طریقت، کوئی راہبر شریعت، کوئی صاحبزادہ والا شان، کوئی بڑا شیخ الحدیث، کوئی بڑا شیخ القرآن، آپ سے زیادہ تسبیح پڑھنے والا، آپ سے زیادہ روحانی پرواز اڑنے والا، اور آپ سے بڑا کوئی جنتی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ ہیں میرے حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ تو جدوں واری آئی نا امام حسین کی تو سنو، آپ نے مدینہ پاک چھوڑا، گدی سے اٹھے مکہ شریف، بیت اللہ کے سامنے 8 ذی الحجہ اور حج باقی ہیں۔ آپ نے جناب یہ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے احرام باندھا۔ احرام کیوں باندھا جاتا ہے؟ حج کے لیے نا۔ آپ نے یہ ہے جی حضرت امام حسین سب سے بڑے پیر طریقت راہبر شریعت، آپ نے اور گدی نشین بھی آپ سب سے بڑے، آپ نے پہنا جناب احرام حج کے لیے، اور 8 ذی الحجہ ہے، 2 دن کے بعد جناب حج ہونا تھا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا منہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ بیت اللہ کی طرف، پوری دنیا کے مسلمان احرام باندھ کر تیاری کر رہے ہیں حج کی، اور حضرت امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل فرمایا۔ توجہ، حج کو، اور آپ لوگ تو اس سرزمین سے ہیں جہاں قبلہ حضرت شاہ صاحب نے پوری زندگی آپ کو حسینیت پڑھ کے سنائی اور سمجھائی ہے۔ آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل فرمایا، احرام باندھا ہوا اتارا۔ سمجھ کے 2 چیزیں، حج کو عمرے میں تبدیل فرما کے احرام آپ نے باندھا ہوا اتارا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جناب پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ بیت اللہ کی طرف، لوگ تے سارے جناب احرام باندھ کر، حج بہت بڑا فریضہ ہے، حج دی ادائیگی آستے آ رہے ہیں، تو جناب احرام باندھا ہوا اتار کر، حج کو چھوڑ کر عمرے میں تبدیل فرما کر، تو تسی بیت اللہ نو چھوڑ کر تو میدان کربلا دی طرف جا رہے ہو۔ تو نہ کیا جناب حج ہے، 2 دن بعد حج ہونا، اتنا بڑا فریضہ، حج چھٹ کے کسی میدان کربلا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں معلوم اور آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں پتا تھا کہ حج کتنا بڑا فریضہ، حج کے کیا جون صاحب وہ مقام اور مرتبہ۔ آپ نے فرمایا ہمیں یہ معلوم ہے کہ حج بہت بڑا فرض ہے، لیکن خدا کی قسم محمد عربی کا دین بچانا اس سے بڑا فرض ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج بڑی بڑی گدیاں اور بڑی بڑی نمازیں، تسبیحاں اور یہ حج زکوٰۃ، یہ تب بھی آپ کے قابل قبول ہوں گے اگر آپ اپنے نبی کی عزت ناموز کی پہرےداری کے لیے نکلیں گے۔ نہیں تو پھر کیا ہے کہ راتی جاگیں کریں عبادت اور راتی جاگن کتے تینتی اتے، کیونکہ بھوکڑ تو منہ بند نہ ہوں دے،
جالری تے ستے تینتی اتے. بلے شاہ صاحب فرماندے نے اس آستے کتے تیرے تو اتے نے کہ رات پوری جاگ کرنا تو مالک کی حفاظت کرتے ہیں, باؤ باؤ کر کے بھوگتے ہیں. اور یہاں ہی امیر مجاہدین نے بھی قلم اٹھایا. آپ فرماندے سن کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ڈیوٹی کیا ہے کہ بھونک کے شور مچاوے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سو نہ پھیرا پا. آگے جی اب جو بات ہے نا اصل بات یہ ہے. آپ فرماندے نے بابا بلے شاہ صاحب, آپ فرماندے نے کہ کتے آستے پر مالک اپنے دا در نہیں ہو چھڑ دے, پر مالک اپنے دا در نہیں چھڑ دے. پاویں وچن 100 جتے تینتی اتے. کتے نے 100 جتے بھی کوئی بندہ مارے نہ دے چون چون کر کے مالک کے دہلیز نہیں چھوڑتا. یہ آج کا مسلمان ہے, ایک ہتکڑی کے لیے, ایک پرچے کی دھمکی کے لیے, ایک تھانے دار کی دھمکی کے پیچھے یہ در مصطفیٰ چھوڑ کے یہ کہتا ہے جناب میرا لبیک کے ساتھ تعلق کوئی نہیں, میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات نہیں کروں گا, پر مالک اپنے دا در نہیں ہو چھڑ دے. پاویں وچن 100 جتے تینتی اتے. اور بھلے شاہ کوئی راست نہ حاج لائے کہ بلے شاہ آج سیدھے رات آج جڑا ہے رخ کر مدینہ پاک آل. یہاں ہی اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا کہ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور بلے شاہ کوئی راست نہ حاج لائے نیتے بازی لے گے نے کتے تینتی ہوتے. حضور دے نال عشق کرو گے جی انشاءاللہ. آج اگر شاہ جی کی عزت ہے, ان کے والد گرامی کی اگر عزت ہے تو کس لیے ہے؟ کیونکہ انہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی. بس انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر جس نے بھی عزت پائی, جس نے بھی مرتبہ پایا, جس نے بھی مقام پایا, اس نے حضور کی وجہ سے پایا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے حوالے سے ایک بات آپ کو سناتے ہیں, پھر بیان ختم. اسی آئے جیلم تو تواڈے کول جناب آئے جی, جیسے آئے حافظ آباد, غریب بندے ہیں, مسافر بندے ہیں. اللہ نہ کرے جے رستے کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جاتا, سمجھ آ رہی ہے, اللہ نہ کرے کہ راستے میں کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جاتا کہ کوئی یہاں کے حافظ آباد کے رہنے والے کی عزت کے اوپر کوئی بدماش اس طرح حملہ کرنے لگتا, تو ایسی مسافر بندے غریب اسی جناب اس بدماش کو ہٹاتے. پھر بدماش ماردا ڈنڈا تے سر بھی پھٹ جاندہ میرا, لیکن اسی تواڈی عزت بچانے کامیاب ہو جاندے. ہم اس کو حملہ آور نہ ہونے دیتے. اب بدلے میں چونکہ اس دا اثر و رسول بھی ہے, بدماش پتہ ہے سارے بدماش تے بیٹھے ہوتے. اب کیا ہوتا کہ وہ کہندے اوے تے لبیک آلا ہے, بلاؤ جی تھانے دار میں 50,000 روپے رشوت دیو. تھانے دار سے اب کیا ہوا کہ ہتکڑی لگ گئی اور پرچہ کٹ گیا مجھ پہ. اس کے بعد ضلع حافظ آباد کی جیل میں بند. تانوں پتہ لگ گیا 1 دن بعد, 2 دن بعد, 3 دن بعد, جناب مولوی صاحب کدھر گئے جی؟ وہ تو میری عزت بچاندے اور نہ میری عزت بچائی تو بدلی جیل ہوگی. پھر دسو تسی جیل دے اندر میری خبر لین واسطے آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اونچا جی آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ تو بندہ حافظ آباد تو نکلے بھی حضور کی عزت کی پہرے داری کے لیے. تو جان دے ہو نہ ماں باپ کی طرف دیکھے, نہ بندہ یہ سوچے کہ میں نو گولی لگ گئی تو میری تو جوان بیوی نے بیوہ ہو جانا اور بچوں نے یتیم ہو جانا, گھر کے اندر راشن پانی یہ سلسلہ کس طرح چلے گا. اور بندہ نکلے حضور کی عزت کے لیے حافظ آباد چھوڑ کر جائے کبھی فیض آباد کی طرف, کبھی لاہور کی طرف. آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے دوران پھر ڈنڈا لگا اور سر پھٹ جائے, پھر پرچہ ہو, ہتکڑی ہو, پھر تسی جیل کے اندر چلے جاؤ. پھر بتاؤ کہ جیل کے اندر حضور تو آڈی خبر لینا استے آن گے کہ نہیں آن گے؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. پوری زندگی کی ریاستیں، پوری زندگی کی عبادتیں، بڑی بڑی مساجد، مدارس بنانا یہ بہت افضل الاعلیٰ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرف آقا و مولا کی عزت ناموس کی پیری داری کے اندر زندگی میں ایک سانس، ایک لمحہ اگر بندہ جی گیا تو وہ ان سب سے افضل الاعلیٰ ہے. بڑے بڑے عبادت کرنے والے، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے، ہم نے بھی پڑھی پڑھائی، سب کچھ ہو جانے کے بعد حضرت امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ حضور کبھی خواب میں بھی تشریف نہیں لے کر آتے، لیکن ہو حضور کی عزت کا محافظ تو پھر حضور کس طرح نوازتے ہیں. جی سنو، ممتاز حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ہیرو، ہمارے رہنما غازی ملک ممتاز حسین قادری 10ویں غازی صاحب، شیخ الحدیث اونچا، شیخ القرآن، پیر طریقت، رہبر شریعت، کوئی بہت بڑے مفتی صاحب، عالم دین، یہ سارے جو ہیں یہ ہمارے سروں کا تاج ہے. ان کا اپنا بہت 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 بڑا مقام ہے، حضور کی ان سب کے لیے دعائیں ہیں. لیکن مسئلہ آپ کو سمجھا رہے کہ محافظ ناموس رسالت کا، اور یہ جتنے بھی میں نے نام لیے نا، اصل میں یہ بھی سب کے سب محافظ ناموس رسالت ہی ہوتے ہیں. اگر انہاں وچ بھی کوئی بندہ حضور کی عزت کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کی وہ سند جو سی ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے. اب آپ نے آقا و مولا کی عزت پہ پہرا دیا، غازی ملک ممتاز قادری صاحب نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا. میں چونکہ خود پولیس میں بطور انسپیکٹر میں نے 9 سال نوکری کی ہے، اس لیے یہ بات میں بہتر جانتا ہوں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اور ابھی جو لوگ ہیں نا لبرل لنڈے دے جو انگریز ہیں سارے، یہ ہمارے سامنے آ کے ان سے زیادہ ابھی بھی جو آپ مسجد میں کھڑے آپ سب سے زیادہ ہم دنیا بھی پڑھے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارا ایک دین کا تو ایک اپنا مزاج ہے نا، ABCDEFG. اگر یہ روٹی دے سکتی ہے نا تو امیر مجاہدین فرماتے ہیں کہ الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے سکتی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اب غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب VIP ڈیوٹی پہ مامور تھے، اور انر کارڈن میں آپ کھڑے تھے، اور آپ نے وقت کے گورنر شیطان تاثیر گستاخ رسول کی شیطانی تاثیر ختم کی. گولیاں ماریاں آپ گن کے 27. کتنی ماریاں جی؟ آپ کو یہ مقام ملا تو برود کی وجہ سے ملا. 27 گولیاں آپ نے ماری. غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب نے ماری جی 27 گولیاں. اب یہ توجہ طلب بات ہے، آواز آ رہی ہے جی پیچھے تک. 27 گولیاں چلنے میں زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ درکار ہے. کتنے؟ ممتاز قادری صاحب 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل ہیں، اور آپ کی 20,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں ہے، اور صرف اپنی زندگی کے 5 سیکنڈ دیے حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے. اب یہ سمجھنا ہے کہ 5 سیکنڈ کوئی ایک بندہ جھٹ کے ساتھ کھڑا ہو، بندہ یہ کہے جی میری اتنے سیکنڈ زندگی ہے، ہاں جی کوئی ہے؟ ہر بندہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سیکنڈ گزار کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل ہے وہ دل. 5 سیکنڈ ممتاز قادری صاحب نے حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری میں گزارے. اب کیا ہوا؟ ہتھکڑی بیڑیاں تھانہ قصار میں بیٹھے، 302 کا پرچہ کاٹا جا چکا تھا، سامنے وقت کا آئی جی کھڑا. تو وقت دا آئی جی جرنیل سے نہ خمار دے ایسے پچھے کفر دا بھی زور. اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا نلائک یہ تم نے کیا کیا؟ ممتاز قادری صاحب نے کہا میرے تو زیادہ تو دنیا لائق ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میرے سے زیادہ لائق کون ہے کہ جس نے 27 کی 27 گولیاں کھبے پاسے نہیں، 27 کی 27 گولیاں گستاخ رسول کے سینے کے آر پار کی. آپ نے فرمایا ہم سے بڑا لائق اور ہوش والا ہے کون؟ تو پھر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. 27 گولیاں باہر جانے کے بعد ہاتھوں پہ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، تھانہ قصار
302 کا پرچہ کاٹا جا چکا تھا، سامنے پھانسی کا پھندا بھی نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے یہ نعت پڑھی، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اب آپ چلے گئے اڈیالہ کی جیل میں، اسی بھی تازہ تازہ ہو کے آئے ہیں اڈیالہ تو ہی، آپ اڈیالہ کی جیل میں چلے گئے اور وہاں کے جو لوگوں نے ہمیں باتیں سنائی نا، وہ ایک قیدی تھا 302 کی چکیوں کی طرف نا اس طرح، ٹھیک ہے، تو وہ میں نے کہندا کہ راتی نا پھٹا تے سانو نا کوئی ہلچل کی آوازوں کی آواز ہے، کہندے نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دینے سے پہلے قریب 1 ہفتہ پہلے جیل جو ہے وہ سیل کر دیا جا چکا تھا، کوئی ملاقات عام قیدیاں دے بھی نہ کوئی ملاقات، نہ کوئی جناب کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں، نہ ملاقات ہے، کینٹین دا بھی سامان ادھر نہیں، جڑے اندر جڑے باہر جڑے سپاہی گئے چھٹیاں واسطے وہ باہر ہی انہاں دی چھٹیاں بڑھا دی گئی، اور جو اندر ہیں وہ اندر ہی ہیں، جیل جناب سیل۔ کہندے نے سانو اس ٹائم سمجھ آ گیا کہ کچھ ہونے والا ہے، تو کہندے نے رات نا اس بندے نے مجھے خود سنایا، ابھی بھی وہ اڈیالہ کی جیل میں 302 میں بند ہے، مری دا وہ بندہ ہے، اور میں نے کہنے لگا کہ راتی نا سانو کوئی ساڑی چکی سی، تو وہ پیچھے نا جو جن لوگوں نے جیلیں کاٹی آگے سلاخیں ہوتی ہیں تو پیچھے نا چھوٹا جو روشن دان ہوتا ہے، اور باتھ روم دی بو وغیرہ نکلن واسطے، آواز دی وینٹیلیشن واسطے، وہ کہندے نے سانو نا اس طرح پھٹا ساڑھے تو دور سی پچھلی سائڈ دے، تو کہندے نے سانو جدوں آواز آئی نا، تو کہندے نے میں نا دوسرے قیدی نے کیا، اس نے یوں پیچھے ہاتھ باندھے، میں نے یوں پاؤں رکھا تو میں کھڑا ہویا، تو میں دیکھا جناب او ایجنسیاں تے بندے ہی بندے تے ڈالے تو کہندے نے پھر میں نے دیکھا ممتاز قادری صاحب کو پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے، تو کہندے نے کس طرح جا رہے سن، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ یہ ہے جی ہمارے بزرگ جو پھانسی کا پھندا دیکھ کے بھی کانپے نہیں، کہندے نے اس طرح نا سینہ چوڑا کر کے اس طرح کر کے لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے سن، ٹھیک ہے۔ بھٹو اپنے وقت کا بڑا بدماش رہا بھٹو، تو بھٹو جناب 100 گانا کرتا ہوں سی ایک ساتھ اندر انگریزی یو ایڈیٹ تے باسٹرڈ تے سٹوپڈ تے ادھروں جاؤ تے ادھروں جاؤ، تو جس ٹائم بھٹو نے کیا جناب ان تیاری ہو نا صبح پھٹا لگنا ہے، تو بھٹو دی ٹنگا اس طرح تے چلن ہی نہ ہے، تو سٹریچر پہ اٹھا کے لے کے گئے، تو کہندہ بڑے تو بڑا بدماش ہونا، تو پولیس والے ادھروں بھی پکڑ دینے تے ادھروں بھی تروک کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ وقت کافی ہو گیا، غازی صاحب ٹوڑ گئے اڈیالہ دی جیل، اور باہر ایک وقت اس وقت میں اپنے آپ کو بہت بڑا ملا ایک انسان کہنے والا شیخ الاسلام، اس نے کینیڈا نے ڈالر پاؤنڈ دیے نا یہودیوں نے، تو جو جس کا کھاتا ہے اس کے گن گاتا، 6 گھنٹے کی تقریر اس بندے نے کی غازی مولا ممتاز قادری کے خلاف، اس نے یہ بکواس کی، آج بھی یوٹیوب نیٹ کے اوپر موجود، اس نے کہا جی ممتاز قادری تو معاذاللہ یہ تو قاتل ہے، اس نے تو قتل کیا، یہ تو مجرم ہے، اس نے تو قانون ہاتھ میں لیا، لوگاں دے بھی تے ذہن اتنے متعامل کوئی نہیں نا، آپ نے بھی تو دین سیکھنا ہے تو عمل لیاقت سے، آپ نے دین سیکھنا ہے، اور جو پوری سال جو لڑکی کیبل میں ڈراموں کے اندر ناچتی ہے بے پردہ، رمضان اچ آندھی ہے میک اپ کر کے ادھا چیڑا کر کے تسی کہندے ہو واہ جی واہ، اور کہندی ہے جی میرا خیال دین کے بارے میں یہ ہے، آپ کہتے ہیں ہمارا بھی خیال یہی ہے۔ حضور نے آپ آقا و مولا ایک پوسٹ آپ دیکھ لینا سوشل میڈیا پہ تو ایک دم پیر صاحب کو بھی آپ فون کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب جناب یہ آ گیا وہ آ گیا۔ حضور علیہ السلام ہمیں سوشل میڈیا کی طرف نہیں چھوڑ کے گئے، نہ ٹویٹر کے حوالے کر کے گئے، نہ فیس بک کے، نہ واٹس ایپ کے، حضور ہمیں حوالے کر کے گئے داتا علی اجمیری کے، معین الدین چشتی اجمیری کے، مجدد الافسانی کے، اور امیر مجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی۔ اب وہ مفتی صاحب گئے پریشان حال، سر پکڑ کے، انہوں نے کہا جناب جا کے ملاقات ہوئی، ابھی 1 ہفتہ گزرا ہے غازی مولا ممتاز قادری صاحب کا اڈیالہ کی جیل میں، جا کے عرض کی کہ جناب باہر تو ایک مولوی ہے، اس نے آپ کے خلاف 6 گھنٹے تقریر کی ہے، اور اس نے اس چیز پہ دلائل دیے ہیں کہ ممتاز قادری جو ہے یہ قاتل بھی ہے، یہ مجرم بھی ہے، اس نے تو یہ تو مجرم ہے، اس نے تو جرم کر لیا، قانون ہاتھ میں لیا۔ تو لوگ تھے جناب، لوگوں دے ذہن اتنے متعامل کوئی نہیں، تو بڑی پریشانی بن گئی۔ ممتاز قادری صاحب نے آگے سے مسکرائے، آپ نے فرمایا مفتی صاحب تسی ہمیں پریشان ہو گئے ہو، آپ نے فرمایا وہ تو ایک ہے، پوری دنیا بھی میرے سامنے آگے کھڑی ہو نا، یہ ہے وہ عشق جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ جناب پوری دنیا بھی میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، سامنے میں تنہا ممتاز قادری اکیلا کھڑا ہوں، سارے لوگ اکٹھے ہو کے میں نے ایک گل کہن، ممتاز قادری تو قاتل، تو مجرم، تو نے قانون ہاتھ میں لیا، تو میں ان کو ایک لمحے میں جھٹلا دوں گا۔ مفتی صاحب بھی تجب میں عرض کی کہ جناب اتنا بڑا دعویٰ، اتنی بڑی بات کہ پوری دنیا کو آپ ایک لمحے میں جھٹلا دیں گے، لیکن یہ بات تب آپ نے کی جب آپ نے حضور کی عزت میں 5 سیکنڈ آپ نے پہرا دیا۔ 5 سیکنڈ ذہن میں ہے نا جی، اب سنیں، آپ نے آگے سے فرمایا کہ مفتی صاحب بات ایسے ہی ہے، اگر میں ممتاز حسین قادری، اگر میں قاتل ہوتا، اگر میں مجرم ہوتا، اگر میں نے قانون ہاتھ میں لیا ہوتا، تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہڈیالہ کی جیل میں 1 ہفتے کے اندر 5 مرتبہ آقا و مولا آ کر مجھے اپنی زیارت نہ کرواتے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جی آخر یہ کس طرح ممکن ہو کانسٹیبل 5ویں گریڈ کا سپاہی اور 20,000 بندے کی تنخواہ بھی نہ ہو، لیکن آقا و مولا نے کائنات کا ممتاز بنا دیا، شہید اعظم بنایا، محافظ ناموس سے رسالت بنایا۔ 1 ہفتے کے اندر جاگتی آنکھوں کے ساتھ، سوئے نہیں تھے آپ فرماتے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور کی یوں زیارت کی۔ ہم نے ہر عرض کی حضرت امیر المجاہدین سے جناب یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ 5 سیکنڈ حضور کی عزت میں پہرا دیا، آقا و مولا نے مدینہ پاک سے آ کر ہڈیالہ کی جیل میں اور 5 مرتبہ زیارت کرائی۔ حضرت امیر المجاہدین نے فرمایا کہ آتا ہے انہیں فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جن کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے جاتی عمرہ چلے جائیے، بنی گالا چلے جائیے، ہے جی بھیک لینے مدینے چلے جائیے، اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے۔ حضرت امیر المجاہدین نے پوری زندگی پوچھتے رہے تھے، آج لبیک آلے تو یہی پریشانی کہ پیسے کون دیتا ہے، تو ہم نے کیا کہا کہ کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، اور کون دیتا ہے دینے کو مکھ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ لبیک کا فنڈ کدھر سے آتا؟ لبیک کا فنڈ براہ راست مدینہ پاک سے آتا ہے۔ رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو مکھ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اس لیے پوری جرت کوئی پریشانی کو نہیں، ہاں کسی بندے نو ٹھنڈ لگ رہی ہوئے، لیکن ہر بندے دا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بزرگاں نے لکھے ہیں، امام شافعی نے کیا فرماتے ہیں، یہ حضور کا جو ذکر ہے نا یہ کستوری کی خوشبو کی مانند ہے۔ سیاست ایسی تاؤں یہ نا اسی جھوٹے قصیدے پڑھیے دنیا دار کمینہ دے، اسی تو انہوں کہیے فلان نس جاؤ فلان نس جاؤ، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑو مدینہ پاک کی طرف چلو۔ سیاسی ایسی تاؤں یہ تو انہوں سے کہیے فلان نوٹ لاؤ، فلان دی طرف ووٹ لاؤ، فلان کا نظام لے کر آئے، ہم کہتے ہیں کہ سب نو مسترد کرو، نظام مصطفیٰ لے کر آؤ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ آپ لوگوں نے پوری جرت اور قوت کے ساتھ رہنا، بزدل بن کے نہیں رہنا، دلیر بن کے رہنا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اگر تسی سمجھ دیو نا تسی بزدل ہو تو تسی حضور دے نال عشق و وفا کر جاؤ گے۔ بزدل بندہ تے دنیاوی عشق نہیں نبھا سکتا، تے بزدل بندہ آقا و مولا دے نال عشق و وفا کس طرح کرے گا؟ تو لوگ کہندے نے جناب وہ دیکھیں نا جی پھر شیخوں نے نکلیا، ڈبو نے نکلیا۔ ہم نے کہا یہ ڈبو کے اور کتے بلوں کی بس کی بات نہیں ہے، یہ تو محمد عربی کے شعروں کی بات ہے۔ ہمت ہاریاں دا کم، ہمت ہاریاں دا کم، عشق کم، شیر دلیر، شیر دلیر۔ ڈبو دے کتیاں بلیاں دا کم نہیں، کم شیر دلیر جوان دائے۔
تو بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. بس اتنی سی بات ہے. یہ جتنے آپ لوگ کھڑے ہیں نا، جتنے تسی آپ کھڑے ہو جائیں نا دین کے لیے، سینہ تان کے. میں ابھی بھی شادی کی برکان میں جی میں عرض کر رہا تھا آتے ہوئے، ہمارا یہ یقین کامل ہے خدا دی قسم ضلع حافظ آباد کے لیے جتنے لوگ تسی مسجد کے اندر کھلوتے ہو نا، اگر آپ لوگ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں تو نظام مصطفیٰ آ جانا انشاءاللہ. کم سے کم اور کچھ نہیں، اتنا تو کر کے جائیں نا. آپ اتنا تو وعدہ کریں نا ہمارے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ کریں، ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ جس وقت تک ہم زندہ ہیں ضلع حافظ آباد کے اندر دین کے اوپر ہم حملہ نہیں ہونے دیں گے. حضور کی عزت پہ ہم حملہ نہیں ہونے دیں گے. مساجد کو ہم تالا نہیں لگنے دیں گے. قرآن کی حرمت کا ہم پہرے داری کریں گے. صحابہ کرام کی عزت ناموز پہ پہرا ہم دیں گے. اتنا تو کریں، اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے کم سے کم دین دی پہرے داری تے کرو نا جی انشاءاللہ. تو بس جس کے ساتھ تم نے دنیا میں محبت کی، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت میں بھی اس کے ساتھ. اور جس کو آپ نے اپنا لیڈر، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانا، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. فیصلہ یہ آپ کر لیں، ہر بندہ اپنے لیڈر رہنما کے ساتھ کھڑا ہوگا. فیصلہ یہ آپ کریں کہ آپ نے قیامت والے دن کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. جو بھی کوئی سیاسی یا کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی یہ دعا نہیں کر سکتا، اور اس کے دعا کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ آقا و مولا کی اپنی حدیث مبارکہ فرمانے والی شان ہے کہ جس کے ساتھ تم محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہوگے. جس کے لیے آج تم نے زور لگایا، نوٹ لگایا، اپنی حمایت اس کے نام کی. میدان کربلا میں یزیدیوں کی جن کی تلواریں، جن کا زور اور جن کا ووٹ، جن کی حمایت یزید کے نظام کے لیے تھی، کربلا میں بھی یزیدی، دنیا کے گڑھے کے اندر بھی یزیدی، قیامت میں بھی یزیدی. تو ہم ہیں حسینی. حسینی بن کے جئیں گے تو حسینی بن کے مریں گے. تو جو ہے حسینیت بن کے مریں گے تو پھر حسینی بن کے ہم لوگ اٹھیں گے. قیامت والے دن صفیں دو ہی بننی ہے. فیصلہ یہ آپ نکال لینا. ہمیں اس میں کوئی پریشانی کوئی نہیں. ایک طرف آقا و مولا لوال حمد استوں والا جھنڈا لے کے کھڑے ہوں گے. تمام انبیاء کرام، تمام حضور کے غلام حضور کے جھنڈے کے نیچے حضور کی قیادت میں. دوسری طرف اللہ کے رسول کے دشمن ہوں گے. ابو جال، ابو لہب، شیبہ، عتبہ اور گستاخ رسول آسیہ ملعونہ بھی ادھر کھڑی ہوگی دشمنوں کی طرف. اور شیطان تاثیر جس نے حمایت کی وہ بھی ادھر کھڑا ہوگا. تو وہ ممتاز قادری جس نے شیطان تاثیر کو 27 گولیاں ماری، حضور کا محافظ کھڑا ہوگا حضور کے غلاموں کی طرف. اب بتاؤ، حضور کے غلاموں کی طرف کھڑا ممتاز قادری صاحب. تو جس حاکم نے، جس جماعت نے ممتاز قادری صاحب کو شہید کیا، ان کو پھانسی دی، وہ کہڑے پاسے کھڑے ہوں گے؟ یزید تے دشمنوں دے پاس ہے نا. تے جڑے انہاں دے سپورٹر نے، تے جڑے انہاں دے اتے نوٹ لاندے نے، وہ کہڑے پاسے کھلون گے؟ وہ بھی اتر ہی کھلون گے. لیکن لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری ہمارا ہیرو ہے، لیکن ہماری جو زور ہے نا اور ہمارا نوٹ جو ہے، ہماری حمایت اس جماعت کے لیے جس نے ممتاز قادری کو شہید کیا. عشق قاتل سے اور مقتول سے ہمدردی بھی. بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، اور سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی. بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا. اور آسیہ ملعونہ گستاخ رسول ادھر کھڑی، اور جس جماعت نے، جس حاکم نے آسیہ ملعونہ گستاخ رسول کو رہا کیا، تو وہ جماعت او کیڑے پاسے کھلو گی؟ اور دے نال ہی کھڑی ہوئے گی نا. تے جنہاں نے انہاں نو سپورٹ کیتا، جڑے کہندے نے جناب بلے تے تیر تے شیر آون ہی آون، انہاں واسطے نوٹ بھی لاندے نے، زور بھی لاندے نے، حمایتاں بھی کردے نے. تو وہ کہندے نے اسی انہاں دے نظام دے نال، تے او سارے انہاں دے سپورٹر او کدھر کھڑے ہون گے؟ تے انہاں ساریاں دا فیصلہ نہیں ہو گیا؟ ساریاں دا ہو گیا لیکن ساڈا رہ گیا. اب ہم لبیک والوں کا بھی فیصلہ ہے جی. ہم لبیک والے کدھر کھڑے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا جس کے ساتھ محبت کی اس دنیا میں اس کے ساتھ، قیامت میں اس کے ساتھ. ہم نے کسی دنیا دار کمینے نہ نواز کے ساتھ محبت کی، نہ عمران کے ساتھ، نہ زرداری بھٹو کے ساتھ. ہم نے محبت کی غازی ملک ممتاز قادری کے ساتھ، جس کو تم نے اپنا لیڈر، اپنا امام، اپنا امیر مانا. اس دنیا میں اس کے ساتھ، قیامت میں اس کے ساتھ. ہم نے اپنا لیڈر، اپنا امام مانا حضرت امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی کو. اس دنیا میں بھی ہم ممتاز قادری اور امیر المجاہدین کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوئے. قیامت والے دن بھی ہم امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون.
اور ہم چلیں گے سوئے حشر شاہ ابرار کے ساتھ، اور فیصلہ ہوگا رواں اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کے روتا ہے در و دیوار کے ساتھ۔ قبلہ شاہ جی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سینہ تان کے کھڑے ہیں آقا و مولا کی دین کی پہرےداری کے لیے، آپ لوگوں نے بھی ان کا دست بازو بننا ہے، ہم سب نے اس طرح متحد ہونا ہے۔ اور انشاءاللہ لبیک آئی کھلوتی ہے انشاءاللہ۔ یہ بالکل وقت دور کوئی نہیں، نظام مصطفیٰ بالکل یہ سامنے آ گیا۔ اگر ہم دین کا کام کریں گے اسلام آپ کو عزت دے گا، نہیں تو اسلام ہمارا محتاج نہیں۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں تمہاری جگہ کوئی اور جماعت لے آؤں گا۔ تو جو چاندے ہو عزت دین کے ساتھ کھڑے ہوں، بس وعدہ ہے جی انشاءاللہ آج کے بعد جند جان تن من دھن پیسہ بیوی بچے ماں باپ مال و متاع لہو کا ایک ایک قطرہ ایک ایک سیاس آقا و مولا کے نام۔ وعدہ ہے جی تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک